بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اگر اندلس نہ گرتا تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ ذرا تصور کریں، اگر آج بھی اسپین کی فضا میں اذانوں کی آواز گونج رہی ہوتی، اگر یورپ کے دل میں آج بھی قرطبہ کی روشنیاں علم کے چراغ جلا رہی ہوتیں، اگر غرناطہ کے محلوں میں قرآن کی تلاوت اور سائنسی تجربات ایک ساتھ جاری ہوتے، تو کیا دنیا آج ویسی ہی ہوتی جیسی ہم دیکھ رہے ہیں؟ یا شاید دنیا کی تاریخ، طاقت کا توازن، سائنس، تعلیم، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حالت بھی بالکل مختلف ہوتی؟ دوست، آج ہم صرف ایک سلطنت کی بات نہیں کریں گے، آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے: اگر اندلس نہ گرتا تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ اندلس صرف ایک خطہ نہیں تھا، وہ مسلمانوں کی تہذیب کا روشن ستارہ تھا۔ 800 سال تک وہاں علم بھی تھا، عدل بھی، طاقت بھی اور انسانیت بھی۔ جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، تب قرطبہ کی لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ جب یورپ میں غسل کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، تب اندلس کے گھروں میں پانی کی نہریں بہتی تھیں۔ جب بادشاہ صرف جنگ جانتے تھے، تب مسلمان سائنس، فلکیات، ریاضی، طب اور فلسفہ میں نئی دنیا تخلیق کر رہے تھے۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر عظیم قوموں کے ساتھ ہوتا ہے: آپس کی لڑائیاں، اقتدار کی ہوس، دین سے دوری اور دشمن کی چالیں۔ سن 1492 میں مسلمان بکھرتے گئے، غرناطہ بھی سقوط کر گیا، اندلس ختم ہو گیا۔ لیکن سوال یہ: اگر ایسا نہ ہوتا، اگر مسلمان متحد رہتے، اگر اندلس قائم رہتا، تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ دوست، سب سے پہلی چیز جو بدلتی وہ ہوتی دنیا کی علمی قیادت۔ آج دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں مغرب میں ہیں، سائنس کی زبان انگریزی ہے، ٹیکنالوجی کی قیادت مغربی طاقتوں کے پاس ہے۔ لیکن اگر اندلس باقی رہتا تو شاید آج دنیا کے سب سے بڑے تحقیقی مراکز قرطبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ میں ہوتے۔ آکسفورڈ اور ہارورڈ شاید اتنے مشہور نہ ہوتے، بلکہ دنیا کے طالب علم اندلس کا رخ کرتے۔ سوچیں، اگر مسلمانوں کی سائنسی روایت بغیر رکے آگے بڑھتی رہتی، تو شاید آج مصنوعی ذہانت کی بنیاد مسلمان رکھتے، خلائی تحقیق میں قیادت مسلمان دنیا کے پاس ہوتی، اور جدید میڈیکل سائنس کی زبان عربی ہوتی۔ کیونکہ اندلس صرف مذہبی ریاست ہی نہیں تھا، وہ علم کی فیکٹری تھا۔ اور دوست، صرف سائنس نہیں، دنیا کا سیاسی نقشہ بھی مختلف ہوتا۔ آج مغرب دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، امریکہ اور یورپ عالمی طاقتیں ہیں۔ لیکن اگر اندلس قائم رہتا تو یورپ کے اندر ایک عظیم مسلمان طاقت موجود ہوتی۔ ایسا ممکن تھا، صلیبی جنگوں کا نتیجہ مختلف ہوتا، نو آبادیاتی نظام اتنا مضبوط نہ بنتا، اور مسلم دنیا ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتی۔ شاید آج فلسطین کا مسئلہ بھی مختلف ہوتا، شاید مسلم ممالک اتنے کمزور نہ ہوتے، اور شاید مسلمان دنیا کے دفاعی اور معاشی نظام کے مراکز میں ہوتے۔ لیکن دوست، ایک اور بہت بڑی چیز بدلتی، اور وہ تھی اسلام کا تصور۔ آج مغرب میں اسلام کو اکثر شدت پسندی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اندلس میں اسلام کا چہرہ مختلف تھا۔ وہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی معاشرے میں رہتے تھے، علم کی محفلیں مشترک تھی، بحث مکالمہ ہوتا تھا، عدل تھا، رواداری تھی۔ اگر اندلس باقی رہتا تو شاید آج پوری دنیا اسلام کو ایک تہذیب، ایک علمی طاقت اور ایک متوازن نظام کے طور پر دیکھتی۔ اسلامو فوبیا شاید اتنا طاقتور نہ بنتا۔ دوست، اب ذرا ایک اور پہلو دیکھیں: اگر اندلس نہ گرتا تو شاید مسلمانوں کا زوال بھی اتنا شدید نہ ہوتا، کیونکہ اندلس صرف ایک ریاست نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے اعتماد کی علامت تھا۔ جب غرناطہ گرا تو صرف ایک شہر نہیں گرا تھا، مسلمانوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ خلافت کمزور ہوئی، مسلم سلطنتیں بکھریں، اور مغرب دنیا پر غالب آ گیا۔ اگر اندلس قائم رہتا تو شاید مسلم دنیا علمی اور معاشی طور پر مسلسل ترقی کرتی رہتی۔ لیکن دوست، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے: کیا صرف اندلس کا باقی رہنا ہی کافی تھا؟ نہیں،
کیونکہ قومیں صرف زمین سے زندہ نہیں رہتی، وہ اپنے کردار سے زندہ رہتی ہیں۔ اندلس کا زوال تلوار سے پہلے دلوں میں آیا تھا۔ جب مسلمان عیش و عشرت میں ڈوب گئے، آپس میں تقسیم ہو گئے اور مقصد کھو بیٹھے، تب دشمن نے حملہ کیا۔ یعنی اگر اندلس باقی بھی رہتا لیکن مسلمان اندر سے کمزور ہوتے تو شاید کچھ وقت بعد پھر زوال ہی آ جاتا۔ یہی تاریخ کا اصول ہے دوست۔ آج ہم اکثر ماضی پر روتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کاش اندلس نہ گرتا، کاش مسلمان متحد رہتے، لیکن اصل سوال یہ ہے، اگر آج ہمیں ایک نیا اندلس مل جائے، کیا ہم اسے سنبھال سکیں گے؟ کیا آج ہم علم سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اتحاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم سچائی، عدل اور کردار میں مضبوط ہیں؟ کیونکہ اندلس صرف محلوں کا نام نہیں تھا، اندلس ایک سوچ تھی، علم کی سوچ، اخلاق کی سوچ، عظمت کی سوچ۔ اور جب تک وہ سوچ واپس نہیں آتی، صرف زمین حاصل کرنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ دوست، تاریخ ہمیں صرف افسوس کرنے کے لیے نہیں دی گئی، تاریخ آئینہ ہوتی ہے۔ اندلس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم قوموں کو بلند کرتا ہے، اتحاد طاقت دیتا ہے اور کردار سلطنتوں کو بچاتا ہے۔ لیکن یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب قومیں اپنے مقصد سے ہٹ جائیں تو ان کے محل، قلعے اور طاقت سب مٹی بن جاتے ہیں۔ آج غرناطہ کے محل خاموش ہیں، قرطبہ کی گلیاں خاموش ہیں، لیکن دیواروں میں آج بھی ایک سوال گونجتا ہے، تم نے ہم سے سبق کیا سیکھا؟ اگر ہم نے صرف افسوس سیکھا تو تاریخ خود کو دہرا دے گی، لیکن اگر ہم نے علم، اتحاد اور ایمان کا راستہ اختیار کر لیا تو شاید ایک دن دنیا پھر کسی نئے اندلس کو ابھرتا ہوا دیکھے۔ دوست، اندلس صرف ماضی نہیں، وہ ایک پیغام ہے، اور سوال آج بھی باقی ہے، اندلس کیوں گرا؟ کیونکہ سوال کا جواب ہی امت کے مستقبل کا راستہ طے کرے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔